اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام انسانوں کو سلام عرض ہے اور ساتھ ہی عید مباہلہ کی بہت بہت مبارک۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج اس دن کی یاد تازہ کی جاتی ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسیحی برادری کا ایک قافلہ آیا تھا پورا، یہ بحث کرنے کے لیے کہ ہم تو خود دین اسلام پر ہیں، تو آپ اور ہم تو جو ہے وہ ایک ہی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائی تھیں اور کہا تھا یہ 3 باتیں ہم میں تم میں مختلف ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ تم صلیب کی پرستش کرتے ہو، دوسری بات یہ کہی تھی کہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ عیسیٰ بن مریم، مسیح بن مریم کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس پر جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسیح بن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتا دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مکمل علم آنے کے بعد اب بحث نہیں ہوگی بلکہ مباہلہ ہوگا۔ سامعین گرامی، مباہلہ کہتے ہیں ایک ایسے کام کو کہ جس میں فریقین آپس میں ملتے ہیں اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ تو سامعین گرامی، اس بارے میں قرآن کی کیا آیات نازل ہوئیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کا ہے، مگر ہم آپ کو دیوبندی کتابوں سے بھی دکھائیں گے، بریلوی کتابوں سے بھی دکھائیں گے، اہل حدیث کی کتابوں سے بھی دکھائیں گے۔ انشاءاللہ مباہلے کی جو اہمیت ہے اور واقعہ جو ہے جو تاریخ میں جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ آیت مباہلہ جو کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو آپ کے سامنے ہے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے تلاوت کروں گا وہ حصہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جو شخص آپ سے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے یعنی آنے کے بعد، تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں اور تمہارے تنوں، مگر ادھر یہ ہے کہ انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو۔ ثم نبتہل، پھر ہم سب خوب دل سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو سامعین گرامی، اس کی تفسیر میں یہ کیا لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، یہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ آیت میں اپنے تن سے مراد تو خود اہل مباحثہ ہیں، اور نساء سے مراد خاص زوجہ مراد نہیں بلکہ اپنے گھر کی تمام عورتیں مراد ہیں، جس میں دختر بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہ اس کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز تھیں، ان کو لے آئے۔ اسی طرح ابنانا سے خاص سلبی اولادیں جو ہے وہ سلبی اولادیں مراد نہیں بلکہ عام ہے، اولاد کی اولاد کو بھی ان کو بھی جو مجازن اولاد کہلاتے ہیں، عرفاً مثل اولاد کے سمجھے جاتے ہیں۔
اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات حسنین علیہ السلام اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے مباہلہ اب بھی حاجت کے وقت جائز اور مشروع، یعنی ابھی بھی مباہلہ ہو سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی یہ بتا رہے ہیں کہ پنجتن پاک جو ہے وہ مباہلے میں گئے تھے، یعنی کہ رسول خدا خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا، اور یہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تمام عورتوں میں بی بی پاک سلام اللہ علیہا ہی گئی تھیں، اور بیٹوں کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ داماد نبی حضرت مولا علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام گئے تھے، مگر اس کی تفسیر میں کافی علماء نے یہ لکھا ہے کہ نفس کے طور پر حضرت مولا علی علیہ السلام گئے تھے اور بیٹوں کے طور پر جناب حسنین کریمین علیہ السلام گئے تھے۔ تو سامعین گرامی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں صحیح مسلم سے کہ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں صحیح مسلم میں کیا وضاحت ہے۔ تو سامعین گرامی یہ کتاب ہے صحیح مسلم، اور اس کا ترجمہ اور شرح بھی ساتھ ہے، جلد نمبر 100 ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے یہ۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں مباہلہ والی آیت۔ تو سامعین گرامی یہ صحیح مسلم جلد 100 ہے، فضائل صحابہ پر ہے، صفحہ نمبر 359 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6220، ٹھیک ہے۔ اچھا عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو ذرا زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو ابھی ہمیں کافی کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ صحیح مسلم سے ہم نے احادیث سے شروعات کری ہے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو امیر بنایا، ان سے فرمایا تجھے ابو تراب کو برا بھلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضرت سعد نے کہا مجھے 3 باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا کہتا، جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت مرسیڈیز جیسی جو ہے اہمیت رکھتے تھے، تو یہ مثال دی جاتی تھی سرخ اونٹوں والی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے کسی غزوے پر جاتے ہوئے ان کو یعنی علی علیہ السلام کو اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑا، تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے ہاں ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ تو اس پر بڑی چارہ جوئیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اور لوگوں کو بھی چھوڑ کے گئے تھے اپنے بعد، تو اس پر ان کو جواب ہے ہمارا کہ کیا سب سے یہی کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ صرف مولا علی کو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن میں مولا ہارون علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ کا قول ہے کہ تو میرا خلیفہ بن جا میرے قوم میں، اور کسی کو چھوڑ کے جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہارون تھا۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اس پر ایک اور صاحب سوال اٹھاتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، کافی باتیں ان کی بڑی اچھی بھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رافضی جو ہے وہ اس پر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ثابت کرتے ہیں، جبکہ حضرت ہارون تو زندگی موسیٰ میں انتقال کر گئے تھے اور خلیفہ تو یوشع بن نون بنے تھے۔ تو میرے بھائی اس حدیث کو غور سے پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بعد کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بعد کی بات کر دی ہے. اگر ہارون زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ بنتے, یوشع بن نون نہیں بنتے. یہ بھی سن لیجئے. کس کو بے وقوف بناتے ہیں آپ؟ جن لوگوں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں انہی کو بنایا کریں, اور لوگوں کو نہیں بنایا کریں. بہرحال آگے. اور میں نے سنا ہے, یہ پہلی فضیلت ہو گئی جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی. دوسری فضیلت یہ کہ خیبر کے دن فرما رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا یعنی کہ علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو راوی کہتے ہیں یہ سن کر ہم اس انتظار میں رہے کہ ایسا خوش نصیب کون ہوگا. تو آپ نے فرمایا میرے پاس علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں, تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم ان کو عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی. اور یہ آیت سامعین گرامی کون سی آیت؟ وہی آیت مباہلہ ندعو ابنانا و ابناءکم, آل عمران آیت کا نشان 61. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام, فاطمہ سلام اللہ علیہ, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. تو سامعین گرامی کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ. سامعین گرامی رسول خدا ان امتیوں کو فرما رہے ہیں, اصل میں اللہ کو تو اللہ سے تو عرض کر رہے ہیں, مگر کنایا ان امتیوں کی طرف ہے جو ان لوگوں کو اہل بیت نہیں سمجھتا ہے. پنجے تن پاک کو, علی کو اہل بیت نہیں سمجھتا ہے, تو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان مولا علی کو اہل بیت نہیں سمجھتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول ان کو اہل بیت سمجھتا ہے. تو سامعین گرامی آیت مباہلہ کی تفسیر میں یہ واضح ہے کہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین اور رسول کے علاوہ کوئی چھٹا شخص موجود نہیں ہے. حالانکہ بہت کوشش کی جاتی ہے چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں, بہت سارے, کیونکہ یہ وہ فضائل ہیں جس میں جوناگڑھی کی نے بھی اپنی تفسیر میں مجبوراً جو ہے انہی پانچوں کو مباہلے میں جاتے ہوئے لکھا. یہ وہ فضائل ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سامعین گرامی ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں. سامعین گرامی یہ کتاب ہے گلدستہ اہل بیت, یہ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے, اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کتاب میں بھی آیت مباہلہ کا نزول آپ کو دکھائیں گے. تو سامعین گرامی یہ گلدستہ اہل بیت کا صفحہ نمبر 11 ہی ہے, اور یہ آپ کو دکھ گیا ہوگا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو ابنانا و ابناکم میں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا. پھر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو سامعین گرامی یہ آپ نے طارق جمیل صاحب کی کتاب سے دیکھا. اب ہم آپ کو بریلوی کتابوں سے بھی دکھائیں گے. سامعین گرامی یہ کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید, اور یہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ضیاء القرآن پبلشر سے یہ چھپی ہے. یہ کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب ہیں. بغیر کسی تاخیر کے ہم اس میں بھی شان نزول آیت مباہلہ دکھاتے ہیں. تو سامعین گرامی یہ صفحہ نمبر 236 اور یہ آیت وہی والی فَقُلْ تَعَالُوا, اور اس کا ترجمہ. اب ہم آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا بتائی جاتی ہے. اس آیت کریمہ میں
یہ آیت کریمہ آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر نصارہ نجران کے مقابلے میں، وہ جو مسیحی قافلہ آیا تھا بحث کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں ان کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور یہ مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھا بھی دیا مسلم میں۔ تو اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چنانچہ نصارہ کے لاٹ پادری نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، اے ساتھیوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے، ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ پس ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ سامعین گرامی، ہم آپ کو ایک اور بریلوی کتاب سے دکھاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور۔ اس کے لکھنے والے مفتی حنیف قریشی ہیں، چھاپا اسے زاویہ پبلشرز نے ہیں۔ بغیر کسی تاریخ کے اس میں بھی ہم آپ کو شان نزول آیت مباہلہ دکھاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت کے حضور مفتی حنیف قریشی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 37، فَقُلْ تَعَالُوا، آیت وہی والی۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت مناظرہ کرنے لگا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج من جانب اللہ دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص والی آپ روایت دیکھ چکے ہیں، اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ اور پنجتن پاک صلوات اللہ علیہ اجمعین کو لے کر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگلے صفحے پر، یہ اس کے مصدر ہیں، مصادر ہیں اس کے۔ اب جو اہم بات ہم اس میں سے دکھاتے ہیں، حضرت شیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نفس رسول ہیں، یہ شیعہ کتاب نہیں ہے اور نہ یہ شیعہ صحاب ہیں، یہ حضرت شیبی رضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انفسنا سے مراد کون ہے؟ نفس رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ نسانا سے مراد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ ابنانا سے مراد کون ہے؟ حسنین کریمین ہیں۔ تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن، اور پھر یہی حوالہ جو ہے وہ تفسیر واحدی میں بھی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے۔ سامعین گرامی، کوشش کی کہ مباہلے کے پورے ٹاپک کو کور کر لیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور میرے لیے بہت دعائیں کریے گا۔ دعاؤں کا بہت طالب ہوں میں۔ السلام علیکم۔ عید مباہلہ بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک۔